الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا؟ اور ہم نے آپ کا غم امت کا وہ بھار آپ سے اتار دیا جو آپ کی پشت مبارک پر گراں ہو رہا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرائض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 28واں روزہ ہے اور نور قرآن اور قافلہ نور کا 28واں پڑاؤ آج مکی دور کی ایک اہم سورہ الم نشرح اس کے جلو میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ واپسی پر وہ اٹلی رکے اور اطالوی ڈکٹیٹر مسولینی نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مسولینی نے اقبال سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو، تو اس اقبال نے کہا کہ اگر دنیا میں عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی چاہتے ہو تو پھر اپنی پشت یورپ کی طرف اور اپنا رخ مدینہ کی طرف کرو۔ اقبال نے کہا تھا کہ ٹرن یور بیک ٹورڈز یورپ۔ اس نے کہا تم مدینے والے کی بات کرتے ہو، اس کی کوئی بات ہی سناؤ۔ تو اقبال نے کہا کہ جب تمہاری شہری آبادیاں ایک خاص حد سے بڑھنے لگیں تو ان کو محدود کر کے قریب چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرو۔ مسولینی نے یہ بات سنی اور اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ اٹھا اور اپنا ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور اس نے کہا واٹ این ایکسیلنٹ آئیڈیا۔ اقبال، یہ تو نے کتنی عمدہ اور اچھوتی اور نئی بات کی ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ میں نے بات نہیں کی، یہ میرے پروفٹ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1350 سال قبل اس وقت کی تھی جب مدینہ کی آبادی ایک خاص حد سے تجاوز کرتے ہوئے بڑھنے لگی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب مدینہ کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرو، اور آپ نے پھر شہر مدینہ کو 10 کے یونٹ میں تقسیم کیا، اور ہر یونٹ کے اوپر ایک عریف، اور پھر 10 عرفاء کے اوپر ایک نقیب، اور پھر اس سے اوپر نقیب النقباء۔ یہ سوشل سیکیورٹی سسٹم تھا۔ یہ عریف ان 10 کنبوں کی کفالت اور ان کی تربیت کا اہتمام کرتا، ان کی ضروریات گورنمنٹ تک اور گورنمنٹ کے احکام ان تک پہنچاتا۔ اور نقیب النقباء اسد بن زرارہ اس منصب پر فائز رہے۔ ان کے وصال کے بعد از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ منصب اپنے پاس رکھا، اور حدیث شریف اور سیرت پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر قال احد النقباء یا کان احد النقباء اس کے الفاظ ہیں۔ نقیب اور عریف یہ انسٹیٹیوشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے، گویا کہ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اس دور کا قائم کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری گلیاں اتنی کشادہ ہوں کہ جہاں سے 2 لدے ہوئے بیل گزر سکیں۔ گویا آج کی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 موٹر کاریں گزر سکیں، اس قدر کشادہ ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر معاش اور اقتصاد پر یہود کا غلبہ تھا۔ آپ نے مسلمانوں کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کی منڈی اور مارکیٹ قائم کی، اور سوق مدینہ مسجد نبوی کے ساتھ۔ اور ایک اہم بات آپ نے فرمائی کہ شہر میں داخل ہونے والے سب راستے مسجد کی طرف جانے چاہیے تاکہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ مسجد کے ساتھ مارکیٹ ہو، اور مارکیٹ جو ہے یہ ٹیکس فری ہو، اور پھر شہر کے اندر کوئی بھٹی اور کوئی فیکٹری نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں کسی نے شہر کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر اس نوعیت کی کوئی انڈسٹری لگائی تو آپ نے اس کو کھڑوا دیا۔
اور پھر مارکیٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ انسپیکٹر مقرر کیے۔ از خود صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہدے پر لوگوں کو متمکن کیا۔ اور ایک اہم بات ناظرین کہ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ مارکیٹ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دکان پر 2 قسم کی کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ اعلیٰ قسم کی ہے اور یہ درمیانی قسم کی ہے، اور اس کا یہ ریٹ ہے اور اس کا یہ ریٹ ہے۔ آپ نے اس کھجوروں کے دونوں ڈھیروں کو آپس میں ملا دیا اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو مکس کر کے اب اس کا ایک ریٹ رکھو۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے حکم فرمایا وہ یہ تھا کہ تم 2 ڈھیروں کو لگا کر میرے رسول کی امت کو 2 طبقوں میں تقسیم کرنا چاہتے۔ یہ ویژن اور یہ ایڈمنسٹریشن اور یہ مینجمنٹ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور آپ نے مدینہ کے قریب سیرگاہ اور وہاں پر سبزے کا اہتمام فرمایا، اور آج خود آپ کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ دنیا کے اندر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی، اس کے جتنے زینے اور جہاں جہاں ہیں وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پھوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ لوٹ جائے عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے۔ سیرت طیبہ، اسوہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گداز، جمالیات اور راز و نیاز کی باتیں، کل سورہ والضحیٰ اور آج سورہ الم نشرح، اس کے مضامین بہت اہم ہیں، اور بطور خاص جو اس میں رفعت شان کا ذکر ہے، آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں الحاج سید ریحان قادری۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم گرامی الرقیب، راہ دکھانے والا، اس خاص اسم کی برکت یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے والا ہمیشہ راہ راست پاتا ہے۔ علامہ صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور ہماری جو محافل اور مجالس اور ذوق اور کیفیت کے اعتبار سے تو یہ وہ مضمون ہے جس سے ہم حظ بھی اٹھاتے ہیں اور ایمان کی تازگی بھی پاتے ہیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الم نشرح شان رسالت کے بیان کا ایک خوبصورت اور عمدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت نامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے فضائل کا اور آپ کی جو قدر و منزلت ہے ان آیات میں اس کا اظہار کیا ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، اس وقت نازل ہوئی کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے پروردگار سے گفتگو اور راز و نیاز کی باتیں اور کلام کرتے ہوئے ایک خاص بات کی۔ عرض کی مالک تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں نرم کیا، جنات اور ملائکہ کے گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور اپنے ہاتھ کے لمس سے بیماروں کو شفا دینے کا اعجاز عطا کیا، تو نے مجھے کیا عطا کیا؟ واہ۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ الم نشرح نازل فرمائی اور اس میں اپنے حبیب کو جو جو عطا کیا اس کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں ہی بیان فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کا سینہ اقدس کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر میں شرح صدر کا معنی بیان کرنے سے قبل یہ عرض کر دوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا چند جملوں کے اندر کبھی بھی شیان شان تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ شرح صدر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کے لیے باقاعدہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، شرح صدر مجھے عطا کر دے۔ وہ نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، لیکن ان کے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت علی وجہ الکمال اپنے حبیب کو بخشی،
اور اس کی توضیح، اس نعمت کی وضاحت میں اگلی آیات آ رہی ہیں کہ شرح صدر کس اعلیٰ انداز میں بخشا، لیکن اپنے حبیب علیہ السلام کو دعا کرنے کی یا مانگنے کی نوبت نہیں آنے دی۔ وہ حضور دعا بھی کرتے، تب بھی آپ عبد ہیں، اپنے مالک کے حضور دعا بھی کر سکتے تھے، لیکن یہاں عطا ہے اور یہاں محبوب کی شان کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہی اپنے حبیب کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، حبیب کریم ہم نے آپ کو شرح صدر عطا فرما دیا۔ شاید یہ فرمایا لکا صدرک، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھولا، اس میں لکا فرما کر بتایا محبوب جس انداز میں اور جس کمال طریقے سے آپ کا شرح صدر ہوا ہے، یہ صرف آپ کا ہی اختصاص ہے، کسی اور کے لیے اس طرح کے شرح صدر کا تصور نہیں ہے۔ اب وہ کیسا تھا؟ علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس شرح صدر کی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تمام مفسرین نے بڑے بڑے عمدہ انداز میں شرح صدر کا معنی بیان کیا، اور ہر ایک نے کوشش کی کہ میری دربار رسالت میں حاضری لگ جائے اور میرا قلم میرے لیے یہ جملے لکھ کر حضور کی شفاعت کا مستحق ٹھہرا دے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بہت خوبصورت لکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بہت خوبصورت لکھا، حضرت اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روح البیان میں بڑا خوبصورت لکھا، لیکن جو سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا وہ بھی بہت کمال کا انداز۔ وہ لکھتے ہیں فالمعنی الم نفسح صدرک حتی حوا عالم الغیب والشہادہ، محبوب ہم نے آپ کا سینہ ایسا کھولا کہ عالم غیب اور عالم شہادت سارا جہان اس سینے کے اندر آباد ہو گیا، اللہ آپ کی چشم پاک کے سامنے روشن ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کو معرفت الہی میں ایسا استغراق بخشا کہ آپ مخلوق کی رہنمائی میں مشغول ہوں، جہاد میں مشغول ہوں، فیملی میں بیزی ہوں، یا اپنی امت کے کسی کام میں ان کے ساتھ مصروف ہوں، ہر وقت آپ جب خلق کے ساتھ مصروف ہوں تب بھی اس استغراق میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو معرفت الہی کے سمندر میں آپ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہیں سے میں چاہوں گا کہ آپ بات کو آگے بڑھائیں اور اس کا شان نزول، مضامین اور پھر شرح صدر، اس کا معنی اور مفہوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ ابتدا میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اس مقام پر حضرت امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہ کھول دیا، یہ نہیں کھولا۔ یہ لام پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے لامن بلامن، واہ، جس کا معنی یہ ہے، آگے انہوں نے خود وضاحت کی ہے، فرمایا محبوب انت انما تفعل جمیع الطاعات لاجلی فانا ایضا جمیع ما افعل لاجلک، محبوب آپ جتنی فرما برداری کرتے ہیں میری خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور میں جو کچھ کرتا ہوں آپ کی خوشی کے لیے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں سے ہمیں ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار بس اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، تھوڑا سا اور اضافہ کر لیں، جس کی رضا کے لیے خدا کرتا ہے اس کی رضا کے لیے بھی کچھ کر لیا کریں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اچھا، اللہ رسول کی رضا کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، جب اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے تو ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے نوکر ہیں، وہ تو معبود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یوں کلام کیا آنا و انتا، واہ، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں، واہ، وما سوا کا خلق تو لأجلک، اس کے علاوہ جو کچھ ہے محبوب آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ انتا و آنا، ایک تیری ذات ہے اور تیرے سائے میں میری ذات ہے، واہ، وما سوا کا ترکت لأجلک، واہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ گویا یوں میرے نبی نے عرض کی یا اللہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اسی آیت میں الم نشرح لک صدرک آپ کی خوشی کے لیے،
ورفعنا لک ذکرک، آپ کی خوشی کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. اور سورۃ الضحیٰ میں وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کی خوشی کے لیے پہلے سے بہتر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو وہ عزت و عظمت و شرافت عطا کی ہے، بے نیاز ہو کر اپنے محبوب علیہ السلام کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ عطا کرتا ہے. اور اس سے مجھے ایسے لوگوں پر رشک آتا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں زیادہ خریداری کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم شہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں خرچ کریں، اور ان سے جب پوچھا جائے اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے، جہاں بھی خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے اللہ جزا دیتا ہے، لیکن ان کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ شہر محبوب میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کے لیے خرچ کریں گے تو آقا زیادہ خوش ہوں گے. یقیناً اس قسم کی نیت رکھنے والے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اچھی نیت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں شرح صدر میں آپ نے سنا، شرح صدر کو اگر سادہ سے لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک میں علوم و معارف اور صبر اور حوصلہ اتنا رکھ دیا جو شان محمدی کے لائق تھا. اللہ اکبر. چونکہ ساری مخلوق سے زیادہ شان اور شوکت نبی پاک علیہ السلام کی ہے، اس لیے حوصلہ، علم، معارف یہ بھی سب سے زیادہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک میں رکھ دیے. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، محبوب وہ بوجھ کہ جس سے آپ کی طبیعت پر بوجھ رہتا تھا اور پیٹھ بھاری تھی، ہم نے وہ اٹھا لیا. اس پر امام راضی نے بڑے 8 انہوں نے نکات بیان فرمائے، ان میں سے 2 میں کہنا چاہتا ہوں. وہ بوجھ کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو فکر تھی اپنی گناہگار امت کی. سبحان اللہ. کہ میرے نوکر ہیں، ان کے اعمال سے بھی حضور واقف تھے، ان کا بنے گا کیا؟ تو امام راضی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے وہ بوجھ دور نہیں کر دیا، دنیا میں اس طرح دور کیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو عذاب نہیں دینا، پھر فکر کس بات کی. اور آخرت میں اس طرح دور کر دیا، وعدہ جو کر لیا آپ سے جس کا کہو گے اس کو بخش دیں گے. سبحان اللہ. اللہ نے دنیا میں یہ وعدہ کر کے اور آخرت میں شفاعت کا وعدہ کر کے یہ بوجھ دور کر دیا. اور ایک اور معنی بڑا خوبصورت امام راضی نے ایک توجیہ کی ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ صورت نازل ہوئی ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے وصال کے بعد، تو امام راضی کہتے ہیں کہ ان دونوں کے دنیا سے جانے کا اور جدائی کا حضور علیہ السلام کو بڑا دکھ تھا اور بوجھ تھا. اتنا شفیق چچا چلا گیا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنا ہمدرد وہ چلی گئیں، اور باقاعدہ امام راضی نے کہا بہت بڑا بوجھ میرے آقا محسوس کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ کو اس طرح دور کیا، فرمایا محبوب جدائی میں غمگین ہو تو ہم تمہیں معراج پہ بلا لیتے ہیں. اللہ اکبر. وہاں فرشتے آپ سے ملاقات کریں گے، آپ کا سلوٹ کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے. محبوب ان کی پناہ بھی ہم نے ہی دی تھی اور ہم آپ کو اوپر بلا کر آپ کا وہ بوجھ بھی دور کر دیتے ہیں. آپ ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جناب مفتی صاحب جی میں اسی آیت پر اور شرح صدر پر بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرح صدر کا اعجاز ملا تو حضور کے طفیل امت کو بھی شرح صدر عطا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے میں اسلام کی ہدایت دیتا ہوں، ہدایت دینا چاہتا ہوں، اس کا سینہ اسلام کے لیے میں کھول دیتا ہوں. شرح صدر اس کو نصیب ہو جاتا ہے. عام آدمی یہ سمجھنا چاہے کہ شرح صدر کیا ہے، تھوڑا سا شرح صدر کے لیے بھی کہتے کچھ بیان کیجیے. ایک نور ہے واہ. جو دل میں داخل ہوتا ہے اور اس سے دل کے سامنے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ. حقائق کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ. بندے کو یقین کا نور حاصل ہو جاتا ہے. 2 راستوں میں سے خود بخود آدمی اس راستے پہ چل پڑتا ہے جو سیدھا ہو. صحیح کا غلط کے ساتھ امتیاز نصیب ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ ہے. تو جو حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے، پردہ اٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر. یہ ایک چھوٹا سا معنی ہے ورنہ یہ بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے. اچھا، شرح صدر کا پھر درجہ بدرجہ رتبہ بڑھتا رہتا ہے.
ابتداً شرح صدر ہے اللہ پر یقین، رسول اللہ پر پکا یقین. جب بندہ تھوڑا سا مقام حاصل کرتا ہے یہ شرح صدر بھی بڑھتا ہے، پھر دل کی آنکھ جسے کہتے ہیں نا بصیرت، وہ کھل جاتی ہے. انٹیوشن، وجدان، ادراک، کامن سینس. اب آہستہ آہستہ پردے اٹھتے ہیں، شرح صدر بڑھتا ہے، پھر کائنات کی حقیقتیں دل کے سامنے روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بڑھتا ہے، حتیٰ کہ بندہ زمین پر بیٹھ کر زمین کے نیچے اور زمین سے اوپر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ شرح صدر اور بڑھے تو بندہ بیٹھ کر آنکھ بند کرتا ہے تو مراقبے میں عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. جیسے خواجہ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں عرش پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے چاہا کہ میں دیکھوں معراج کی شب حضور کہاں تک گئے ہیں. آنکھ بند کی، شرح صدر کے ذریعے وہ آنکھ بند کر کے عرش الہی پر پہنچے. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ حضور عرش پر تشریف یہ لے سیر افلاک کے حوالے سے ہمارے صوفیہ کے بہت سے بہت وہ جو سیر افلاک ہے بلا شرح صدر متصور ہی نہیں ہے. تو وہ ایک طویل واقعہ ہے جو خواجہ باجد بستامی کا ہے، میں اس کو یہیں روک رہا ہوں. تو قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جسے ہدایت دینا چاہے اسے اسلام کے لیے شرح صدر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ شرح صدر کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایک نور ہے جو دل میں داخل ہو جاتا ہے. عرض کی حضور اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ پہچانا جائے اس کو شرح صدر حاصل ہے یا مجھے حاصل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کو شرح صدر حاصل ہوگا وہ آخرت کی طرف راغب ہو جائے گا، اس کی فکر پر آخرت سوار ہو جائے گی. دوسرا دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا، وہ سوچے گا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے تو اس سے دل لگانے کا کیا فائدہ. تیسری علامت یہ ہے کہ موت سے قبل موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے گا. اللہ. یہ شرح صدر کی بنیادی 3 بڑی علامات ہیں. دوسری بات یہ کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا بوجھ اتار دے گا. الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ مبارک پر کافی گراں بار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ بوجھ اتار دے گا. سبحان اللہ. اب وہ بوجھ کیا ہے، مفتی صاحب نے اس کے بارے میں خوب وضاحت کی ہے. قرآن مجید کی 2-3 آیات سے میں بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہ رہا ہوں. ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں، بہت زیادہ آپ چاہت رکھتے ہیں تمہیں خیر پہنچے، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو حضور پر اس کا بوجھ ہوتا ہے. حضور اس کو فیل کرتے ہیں اگر امتی کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی مشقت پہنچے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں یہ بھی فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، محبوب علیہ السلام یہ لوگ جو ایمان قبول نہیں کر رہے، آپ شدت سے یہ چاہت رکھتے ہیں یہ دامن اسلام میں آئیں، اور اتنی شدت سے آپ ان کی فکر کرتے ہیں کہ اس فکر میں آپ اپنے آپ کو بے چین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حبیب کی کیفیات بیان کر رہا ہے. ایک طرف امتی کو تکلیف پہنچے، بوجھ حضور پر، فیلنگ حضور کی. دوسری طرف ایمان قبول نہ کریں، اس کے لیے بھی بے چینی حضور لیں. اب یہ ایک بوجھ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ بوجھ اتار دیا. کیسے اتارا؟ اب اس پر مختصر سی بات میں کرنا چاہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی ایک آیت پڑھی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ میری امت میں جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو گناہ گار ہیں تو مہربان ہے، تو جانے وہ جانے. براہ راست ان سے اپنے تعلق کی بات نہیں کی کہ گناہ گار بھی میرے کھاتے میں ہے، بولے کہا تو جانے گناہ گار جانے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی ایک آیت تلاوت کی
ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان بندوں کو عذاب کر دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو غالب حکمت والا ہے، تو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن براہ راست ان کے ساتھ یہ نہیں ریلیشن شو کیا کہ گناہ گار یہ سارے ہمارے کھاتے میں، مالک انہیں معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے گناہ گاروں کی معافی مانگی، ضرور مانگی، لیکن اون نہیں کیا، حکمت کے ساتھ اللہ کے جلال سے ڈرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ تو بڑا مہربان ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ جب یہ آیت پڑھی جا چکی تو صحابہ اکرام نے دیکھا حضور کے چہرے پر نور پر آنسو ہی آنسو ہے، آپ شدت سے اشک باری فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب اشک افشانی کر رہے تھے تو آپ کی امت پہ یہ الفاظ، زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، امتی امتی امتی۔ اب حضور روتے جا رہے ہیں اور امتی امتی فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث، حضرت جبریل کو حکم ہوا فوراً، اس پہ آپ تفصیل سے بات کریں، ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کلائمیکس ہو جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دربار رسالت میں پہنچے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں محبوب آپ اپنی امت کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے امت کی بخشش کی خواہش ظاہر کی۔ جبریل امین پھر کچھ دیر بعد واپس آئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لائے، محبوب آپ فکر نہ کریں، اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ، آپ کی امت کے حوالے سے جیسے آپ راضی ہوں گے ہم ویسے کریں گے، جو سلوک آپ چاہیں گے، جو رحمت بھرا حوالہ آپ چاہیں گے، جس طرح کی بخشش ان کے لیے آپ چاہیں گے ہم ویسا ہی سلوک کریں گے۔ یہ وہ بوجھ تھا جس کا اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے پیٹھ مبارک سے اتار دیا ہے۔ میں دوبارہ انشاءاللہ اس پر اور آگے جو آنے والی آیت ہے وہ تو بہت اہم، اور ہم اس پر بہت کچھ آپ دونوں شخصیات سے سننا چاہتے ہیں۔ کالر ہیں 3 ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی بہن، آپ کو کراچی سے خوش آمدید۔ جی 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 وعلیکم السلام۔ جی اصل میں ایک سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے، وہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا 15 جون 2017 میں، وہ دبئی میں کام کرتے تھے جناب۔ تو اس کے فوراً انتقال کے بعد جو لڑکی والے تھے وہ لڑ جھگڑ کے تمام چیزیں لے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو کیس ہے وہ دبئی عدالت میں اب تک مطلب ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں چل رہا اس کا، کیونکہ وہ کاغذات بھی ہم نے پاور آف اٹرنی بنا کے اپنی بھابھی کو دے دیے تھے، اب وہ ہم سے باتیں نہیں کر رہے اور لڑ رہے ہیں، تو ہم کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہ رہے، تو اگر کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ جی ضرور، جی آپ نے بات سن لی مفتی صاحب، اس پر جب ہم واپس آئیں گے دوبارہ آپ کے پاس تو آپ ضرور رہنمائی فرمائیے گا۔ میاں یاسین صاحب ہیں جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں جی جڑا والا سے آپ کو خوش آمدید۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں جناب؟ میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ جناب ایک تو یہ کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح کہاں تک جاتی ہے اور وہ کہاں پر رہے گی قیامت تک، اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اور چھوٹی سی ایک حدیث، کوئی حدیث یا قرآن کا حوالہ بتا دیجئے کہ انسان کو مرنے کا ہر انسان کو خوف ہوتا ہے، کوئی حوصلہ افزا اگر کوئی حدیث ہو اس حوالے سے تو پلیز وہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی بڑی اہم باتیں ہیں جی، مر جانے کے بعد روح جو ہے وہ کس مقام پر قرار پاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مرنے کا خوف پڑا ہے لیکن کوئی ایسی بات جس میں کچھ امید افزا کوئی بات کہتے ہیں۔ ایک اور ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، صفیہ خانم فیصل آباد سے۔ جی خوش آمدید بہن آپ کو۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی سر جی یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دماغ میں سے وسوسے نہیں جاتے، اینی ٹائم پہ بس کچھ نہ کچھ دماغ میں چلتا رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی نماز اور روزہ اور تقویٰ طہارت سب کچھ ہے لیکن وسوسے نہیں جاتے۔ میں بریک سے واپس آؤں گا تو یہ سوال بڑے اہم ہیں، عام آدمی کے یہ وسوسے ہیں یا باتیں ہیں یا ان کے مسائل ہیں، تو آپ اس پر دونوں حضرات رہنمائی فرمائیے گا۔ ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے سورہ کے اہم مضامین اور پھر ان سوالوں کے جواب اپنے علماء سے لیں گے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ الم نشرح، اس کے دلکش خوبصورتی اور ایمان افروز مضامین
آج ہم ان پر بات کر رہے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امتیاز اور تخصصات اور کیا تعلق، اور اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و رفعت کی بلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے مختص فرمائیں، ان کی کیا شانیں ہیں۔ جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ اقبال نے کہا تھا کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھیں۔ آج دنیا کے اندر جو جتنی بھی اقوام ہیں وہ ان کے محققین اور ریسرچر جو ایک جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں، اور وہ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مختلف دینی اور دنیاوی معاملات پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ان کا کوئی بہت کوتاہ عمل مسلمان وہ بھی اس پر کسی نوعیت کی کوئی مفاہمت یا مصلحت وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ محبت وارفتگی یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ لا نبی بعد ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ ہمارے دین کا استحکام، ہمارا تحفظ یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عقیدت اور ارادت میں پنہاں ہے۔ جی مفتی صاحب، آج کے مضامین اور بالخصوص میں اب چاہوں گا کہ ورفعنا لک ذکرک، جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یہ آیت کریمہ جیسا کہ مکہ پاک میں سورہ نازل ہوئی ہے، یہ اس وقت آیت اتاری جا رہی ہے کہ جب مکہ کے جتنے دشمنان رسول تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری جماعت کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی بلندی کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان سب نے اپنی اپنی امتوں میں رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ پھر جتنی کتابیں اللہ پاک نے اتاری اور جتنی صحیفے اتارے ان تمام کتابوں اور صحیفوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک اللہ پاک نے اتارا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اور تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پھر عرش پہ نبی پاک علیہ السلام کا نام، جنت کی ہر چیز پہ نبی پاک علیہ السلام کا نام، لوح محفوظ پہ نبی پاک علیہ السلام کا نام۔ پھر ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی پاک کے نام کا تذکرہ فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی پاک کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ایک نام نامی اسم گرامی ذکر اللہ بھی ہے کہ ذات محمد عربی خود ذکر خدا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب اتدری کیف رفعت ذکرک، محبوب آپ کے علم میں آپ جانتے ہیں کہ تیرے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل نے کہا اللہ فرماتا ہے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اور صاحب در منصور نے یہ روایت نقل کی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ من ذاکرانی فلم یذکرک فلم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب، جو بندہ میرا ذکر کرے اور محبوب تیرا ذکر نہ کرے اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جنت اسی کو نصیب ہوگی جو ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ اور پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مواقع لکھنے کے بعد امام راضی نے خوبصورت قسم کا آخر میں جملے لکھے ہیں، میں سارے تو نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی ہے، جتنے حفاظ اور قراء ہیں ان کے سینوں میں جو 30 پاروں کا قرآن ہے یہ میرے نبی کا منشور ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جتنے مفسر ہیں وہ سارے نبی پاک کے منشور کی تفسیر کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور جتنے نصیحت کرنے والے ہیں وہ نبی پاک کی نصیحتیں
امت تک پہنچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ جتنے علماء اور بادشاہ ہیں محبوب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چوکھٹ پر سلام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ جملہ میں امام راضی کا ضرور پڑھوں گا، کہتے ہیں وَيَمْسَحُونَ وُجُوهَهُمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ، واہ، اور آپ کے روضہ پاک کی خاک مقدس کو اپنے چہرے پر ملنا سعادت سمجھتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ شَفَاعَتَكَ، اور آپ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ فَشَرْفُكَ بَاقٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، محبوب یہ آپ کی عزت و عظمت صرف دنیا میں نہیں قیامت میں بھی اسی طرح ہوگی۔ سبحان یہاں اللہ۔ صرف ایک بات اور بھی عرض کروں گا، جس پاک نبی کے ذکر کو اللہ بلند کر دے، جب رب خود چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میرے ساتھ ہو، کلمے میں وہ ذکر ساتھ ہے، خطبے میں وہ ذکر ساتھ ہے، اتحیات میں وہ ذکر ساتھ ہے، تو میں صرف اتنا گزارش کروں گا کہ اپنے دماغ کو دھندلا نہیں، ذکر مصطفیٰ سے اسے اجالا دینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ شعر اگر میں نہیں پڑھوں گا تو بہت بڑا مقروض رہوں گا اعلیٰ حضرت کا۔ ویسے بھی ہم محبت کے پیغام کے پہنچنے میں امام احمد رضا کے مقروض ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، شاید اسی کو دیکھ کر، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ واہ مفتی صاحب، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، سبحان اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جناب بے شک جی، اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اذان میں حضور کا نام، نماز میں حضور کا نام، کلمے میں حضور کا نام، دنیا کی سب سے زیادہ بکس جس ہستی کے بارے میں لکھی گئیں وہ حضور ہیں، سب سے زیادہ نعتیہ کلام جس ہستی کے بارے میں لکھے گئے جو تعریف اور توصیف پر مبنی ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ذات کا ذکر ایسا ہے کہ کائنات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ نا بالکل ایسے، آپ دیکھیں اذان کا ایک تسلسل ہے، فجی سے لے کر ناروے اور آخری دنیا کے کنارے تک، جی جب دنیا کا کوئی زمان و مکان کا کوئی گوشہ اور لمحہ ایسا نہیں ہے جب اذان کے ترانے زمین پر گونج نہیں ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اس آیت کے مصداق اور اس کے عملی منظر کہ یہ کیسے ہوگا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ عرب کا مکہ کا ماحول تھا، چار اطراف میں دشمن تھے، وہ حضور کی دعوت و تبلیغ کو روکنا چاہ رہے ہیں، آپ کے نام کو معاذ اللہ مٹانے کی کوشش میں مصروف ہیں، اسی لیے ان شانئک ھو الابتر بھی اتری، اور پھر ساتھ یہ وعدہ آ گیا، تو اس وقت تصور نہیں ہوتا تھا کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا یہ ایک معجزہ ہے اور یہ دائمی معجزہ ہے کہ ہر دور میں حضور کا نام پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ذکر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ وہ جو ماحول تھا اس میں تنگ دستی تھی، دشمن کے حملے تھے، ہر طرف آزار اور تکلیف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، محبوب اپنے غلاموں سے کہیں وہ ثابت قدم رہیں، حوصلے سے رہیں، ابھی مشکل ہے لیکن بہت جلد آسانی آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی بشارت سنائی اور بڑی خوبصورت انداز میں سنائی۔ اس دو آیتیں ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن عربی قواعد کی روح سے اس میں تھوڑا سا فرق اور ایک خاص مقصد ہے ان دونوں آیات کا۔ بظاہر تو دونوں کا ایک معنی ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور قرآن بلا وجہ کسی لفظ کا تکرار نہیں کرتا۔ یہاں ایک وجہ ہے، قرآن بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں مشکل ایک آئے تو آسانیاں اللہ دو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو ناظرین کسی کرب میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کوئی معاشی تنگی ہے، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں، حوصلے سے رکھا کریں، ان آیات کو بھی پڑھا کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے آپ کو مشکل ایک دی ہے تو آسانیاں وہ مالک دو عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی اس کی خوشخبری دی۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اللہ اگر تمہیں پریشانی آئی ہے نا، تکلیف اور عسرت آ گئی ہے، ثابت قدم رہو،
ان قریب سیجعل اللہ، سبحان ان قریب بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے تمہاری مشکل ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ تمہیں راحت اور آسانی حاصل ہو میں جائے گی۔ مفتی صاحب سے اختتامی کلمات لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں، تو کچھ سوالوں کے جواب بھی ابھی وہ بھی التوا میں ہیں، ہمارے جو کالر ہیں وہ انتظار کر رہے ہوں گے یقیناً۔ مفتی صاحب آج کے اس موضوع کو آپ سمیٹ دیں تاکہ سورہ اس سے جو انشراح کی جو آخری آیت ہے، جناب آیات ہیں 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مفہوم، عنہما نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ محبوب جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی محنت کے ساتھ دعا کی درخواست کریں، دعا مانگیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم بیان فرمایا کہ جب آپ فرض سے فارغ ہوں تو قیام لیل کی طرف متوجہ ہوں۔ بہت زیادہ باتیں کی گئی ہیں، ان ساری باتوں کی طرف میں نہیں جاتا، بہت ساری باتیں کی ہیں۔ ایک بات جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی شان۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب آپ تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنی امت کی بخشش کی مجھ سے دعا مانگیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ فرض کے بعد دعا مانگنا۔ میں بطور خاص اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ نماز کے بعد میری بارگاہ میں دعا کریں، اور میرے پاک نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فرض نمازوں کے بعد وہ موقع ہے کہ جب اللہ دعا قبول فرماتا ہے، تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد بھاگ نہ پڑا کریں، خدا کا گھر ہے، دوڑ نہ جایا کریں، اس مالک کا کوئی ذکر کر کے نبی پاک پر درود پڑھ کے رب سے مانگ لیا کریں، تاکہ جو خدا کے گھر میں ہے سجدوں کے بعد مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اور دوسری جو یہاں حکمت والی بات ہے وہ یہ ہے، ہم مسلمان آرام پسند ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ فَانْصَبْ بتا رہا ہے محبوب مجاہدے اور ریاضت کی طرف۔ جس کسی نے عزت پانی ہے اسے اپنے وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ واہ واہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جنتیوں کو صرف اس گھڑی پر افسوس ہوگا جنت میں جو انہوں نے ویسے ہی گزار دی تھی اللہ کے ذکر کے بغیر۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کوئی بندہ مجھے نظر آئے، نہ کوئی وہ دین کا کام کر رہا ہو نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو، تو یہ وقت لگا کدھر رہا ہے؟ وہ ورکنگ آور میں تو مسجد میں کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے جاؤ اپنا کام کرو۔ اور میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت ڈاکٹر صاحب اتنا قیمتی ہے، جو گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور ہم اس وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کویسچن تھے، ایک تو یہ کہ مر جانے کے بعد روح کس مقام پر قرار پاتی ہے؟ حسب مرتبہ۔ حسب مرتبہ۔ مومن ہے اگر اس کا مرتبہ کو بہت بڑا نہیں ہے تو اس کی قبر تک روح رہتی ہے، یا اس سے بڑے مرتبے کا ہے تو بیت اللہ شریف چلی جاتی ہے، وہاں وہ حجاج کے قریب ہوتی ہے، طواف کرتی ہے، آب زمزم شریف کے قریب اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اس سے بڑے رتبے کا ہے پہلے آسمان پر ڈیوٹی لگ جاتی ہے، دوسرے پر، تیسرے، حسب مرتبہ۔ حتیٰ کہ بہت نیک اور صالح ہے تو علیین، ساتوں آسمانوں سے اوپر جہاں انبیاء اور اولیاء کی ارواح ہیں، اس کی روح وہاں چلی جاتی ہے، اور پھر روح کو حسب مرتبہ پوری کائنات میں سیر کرنے کی بھی اجازت ملتی ہے۔ اور کل ہم نے شاید کل یا اس سے ایک دن پہلے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ روحیں گھروں کا وزٹ بھی کرتی ہیں، وہ بھی ہے، جمعرات کو بطور خاص تو کھانے کا اہتمام بہت سارے لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کچھ پڑھا جائے، تو امام احمد رضا خان صاحب کا ایک رسالہ ہے وہ پڑھ لیا جائے، اتیان الارواح بعد الرواح، اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح۔ اچھا، ایک انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ مرنے کا بڑا خوف رہتا ہے، تو کوئی طمانینت مل جائے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے اس طمانینت کے لیے کہ حضور سے محبت بڑھائیں۔ جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی تو پھر سیدنا بلال حبشی جیسا ذوق بنے گا۔ جب وصال کا وقت تھا تو زوجہ نے کہا ہائے ہائے بلال جا رہے، تو بلال حبشی نے خوشی سے کہا کہ میں تو اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، قبر میں مجھے زیارت مصطفیٰ قریب ہوگی۔ اگر ایسا ذوق آپ پیدا کر لیں تو آپ کو خوشی ہوگی، اور آپ اس وقت کا انتظار کریں گے کہ جلد وقت آئے اور میں چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیدار کا شربت پی لوں۔ یہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ چراغ لے کے چلے۔ اچھا، ایک کویسچن ہماری بہن نے کیا ہے کہ نماز روزہ کا بڑا اہتمام ہے، لیکن وسواس اور کنسنٹریشن اور توجہ کا ارتکاز نہیں ہوتا۔ یہ جو وسوسے اور ان کو خیالات تنگ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی الجھن ہے کہ اس کو، یہ ایک روحانی مسئلہ ہوتا ہے
کہ کس وجہ سے ان کو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال میں ان کو بتا دیتا ہوں، آپ دو کام کیجئے۔ ایک تو سورہ بقرہ پوری پڑھ کے پانی پہ دم کر کے نہانے والے پانی میں ملا کر اس سے 3 دن نہائیں، روزانہ یہ بڑی دم اہم کریں۔ بات ہے، اور ہمارے کالر سن رہے ہیں اور لوگ بھی سن رہے ہیں، یہ اس کو توجہ سے سنیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے دل پر توجہ کر کے 21 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دل پر پھونک لیں۔ یہ ہر نماز کے بعد عادت ہے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ بھائی تھے دبئی میں شاید، اور 3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس سے کوئی رابطے کی صورت بحال ہو جائے۔ وہ اس طرح کریں کہ یا ودودو 1001 مرتبہ روزانہ پڑھیں، یا ودودو شریف پڑھیں، یا ودودو کا ورد کریں، اور جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مضبوط وابستگی، اور پھر یہ ماہ رمضان المبارک جس میں ایک تقویٰ، للہیت اور خشیت، یہ ہمارے وہ منازل اور مدارج ہیں، الٹیمیٹ گول ہیں جن تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اور پھر موجودہ جو ایک کرب ہے مقامی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، اس میں ہم امیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر کے، استوار کر کے، ہم اسپرچول امیونٹی، جب تک ہماری روح تگڑی اور سٹرونگ نہیں ہوگی، ہم کسی چیز کا اس انداز میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، اور یہ ایام جو بالکل ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف ہے، اور اختتامی ایام ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ یہ تکبیرات جو ہیں اس کو آج سے پڑھنا شروع کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر انہی دنوں کے جو اور مسائل ہیں ان میں ایک صدقہ فطر ہے، ہمارے مفتی صاحبان نے جس کے بارے میں بتایا کہ تقریباً 150 روپیہ یہ نماز عید سے قبل اس کی ادائیگی لازم ہے، اور گھر کے ہر فرد اور یہاں تک کہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی اس کا بھی اہتمام کریں۔ بعض اوقات ہم بہت زیادہ صدقات اور خیرات کرتے ہوئے اس کو مائنر جان کے یہ نظر سے چیز اوجھل ہو جاتی ہے، اس سے ہمارے عبادات جو ہیں، روزے بزرگ کہتے ہیں کہ معلق رہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، اس کا بھی اہتمام کیجئے، اور جو تکبیرات ہیں اس کو بھی حرز جاں بنائیے۔ اور یہ ایک احساس جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان آیا، اور جو مہینے وصل کے گھڑیوں کے مانند اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، یہ بہت جلدی گزر گئے، تو اس میں ایک یہ احساس بھی قلب و نظر میں جاگزی رہنا چاہیے کہ ہم اس کی اس انداز میں حق ادا نہیں کر سکے جس انداز میں ہونا چاہیے تھا، اور ان چند جو 2-3 دن بچ گئے ہیں اس میں اپنی عبادات، ان میں خشوع، خضوع، للہیت اور ذوق اس کو برقرار رکھیے۔ اور یہ جو پریکٹس سیشن تھا ہمارا 1 ماہ کا، دراصل یہ جو کچھ ہم نے سیکھا، جو لرن کیا، وہ آنے والے 11 ماہ اس کا عملی اطلاق ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 30 روزے پورے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی سارا کچھ ہم نے سمیٹ دیا، بلکہ ان عبادات اور ان سیکھے ہوئے امور کا عملی منظر اور مظہر تو بعد کی 11 ماہ کی زندگی میں ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر لوگوں کو دینا ہے کہ ہم نے صبر کس طرح کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کس طرح کرنا ہے، اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ کس طرح رکھنا ہے۔ اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا وظیفہ سورہ علم نشرہ، جو شخص حصول علم میں رکاوٹ محسوس کرے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ علم نشرہ اس کو کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ علم نافع عطا کرے گا۔ الحاج سید ریحان۔ میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان، تو رحیم ہے اونچی تیری شان، مشکلوں میں جب بھی رو کے میں نے تجھ کو پکارا، میرے مولا تو نے مجھ کو دیا خوب سہارا،
کیا بتاؤں مولا تیرے کتنے ہیں احسان، میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان۔ اور 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مولا تیرا پیار ہے، معاف کر دے سب خطائیں مولا تو غفار ہے، رحم کرنا شان تیری تو بڑا رحمان، میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان۔ اور دل سے کہیے اللہ اللہ، راضی رب ہو جائے، میرے وطن پہ میرے مولا آنچ بھی نہ آئے، مولا تجھ سے یہی دعا ہے باقی رہے ایمان، میرے مولا اونچی تیری شان،